بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سائل ادیم صاحب نے ایک پروگرام میں جو مکالمہ پروگرام تھا سما ٹیلی ویژن پر، وہاں پر عورتوں کے حقوق پہ بات کر رہے تھے۔ وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں اگر آپ سیمپل لیں 100 لوگوں کا مردوں کا، تو اس میں سے 25% جو ہیں وہ اجڈ جائل ہیں، 50% مکس ہے اور 25% کچھ بہتر ہے۔ تو پھر پہلے یہ انہوں نے مردوں کے لیے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر 100 خواتین کا پورے پاکستان میں سے کہیں سے بھی آپ سیمپل لے لیں تو اس میں سے 95% خواتین اجٹ جائل ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے کلیریفائی کیا کہ یہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، آپ ان کو انسٹا پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، واٹس ایپ پہ دیکھ لیں، جہاں پر ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ کئیوں کی ملینز میں بھی ہے، بلینز میں بھی ہے، تھاؤزنڈز میں بھی ہے، لاکھوں میں بھی ہے۔ تو وہ ہیلتھ کے بارے میں بات ہو، میک اپ کے بارے میں بات ہو، کھانے پکانے کے بارے میں بات ہو، کوکنگ ریسپیز کی بات ہو، یا عام انفارمیشن کے بارے میں بات ہو، آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، کہیں پر بھی دیکھ لیں، تو ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے۔ لیکن انہی خواتین کو جب دین کے بارے میں بات کی جائے، دیکھا جائے تو ٹکے کا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ 95% خواتین اجٹ جائل ہیں، یعنی کہ دین کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے۔ اب پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جو باقی خواتین ہیں، یعنی کہ جو ہماری مائیں بہنیں دین پر عمل پیرا ہیں اور دین کا علم رکھتی ہیں، وہ دین کے علم کو حاصل کرنے کو فرض جانتی ہیں، تو ان کا تو اس سے ان 95% جائل خواتین سے کیا لینا دینا، 5% میں ہے۔ اب باقی جو خواتین جن کی اتنی فین فالوئنگ ہے اور دنیا کا علم انہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے، کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے، میتھمیٹکس میں فر جانتی ہیں، لیکن شعر و شاعری جانتی ہیں، موویز کے بارے میں جانتی ہیں، دنیا جہاں کا سارا علم رکھتی ہیں، لیکن دین کے علم میں وہ کوری ہیں، تو ان کو جاہل نہ کہیں تو کیا کہیں؟ وہ حق بجانب ہے نا پھر ان کو جاہل کہنے میں۔ اور دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں خواتین کو سب سے زیادہ کیا فکر لاحق ہوتی ہے؟ ان کو یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرا رنگ کیسے گورا ہو، میرے بال کیسے لمبے ہوں، میں نے شاپنگ کہاں سے کرنی ہے نئے جوڑے، میں نے برگر پیزا کہاں کھانا ہے، اور سیر سپاٹے کو ہی انہوں نے اپنی کل کائنات بنائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جتنی خواتین ہیں وہ 95% میں ہی آتی ہیں، جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کو نماز کی فکر، نہ ان کو روزے کی فکر، الٹا بخار ٹک ٹاک پہ چڑھا ہوا ہے ان کو۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو بہنیں وراثت میں اپنے بھائیوں کو حصہ اپنا دے دیتی ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ اپنی وراثت میں حصہ نہیں لیتی، میرے نزدیک تو وہ بھی 95% میں ہے، کیونکہ جب اللہ عز و جل نے ان کو یہ حق دیا ہوا ہے، جو حق اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، وہ کچھ مسلطوں کے تحت نہیں لے رہی، تو وہ 95 میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خواتین ہیں، دیندار بھی دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ سوائے چند خواتین کی، دوسری شادی کی بات کر لیں تو وہ آپ کو شادی نہیں کرنے دیں گی۔ تو ان کا کہاں پر آتا ہے؟ 95% میں۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں پر حلال کر دی ہے، ان خواتین نے ہم پر حرام کری کی ہوئی ہے کہ ہمیں پہلے چھوڑو گے تو دوسری کرو گے۔ اللہ اکبر۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں مرد بھی جاہل ہیں جو اپنی خواتین کو برابر حق نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں یہ اجازت دی کہ ان خواتین سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہے، 2 سے 3 سے یا 4 سے، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان میں انصاف قائم نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ صرف ایک سے ہی شادی کرو۔ اب مرد نے آدھا حصہ لے لیا اس آیت کا کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے، اور جو شرط تھی انصاف قائم کرنے کی اس پر وہ آتا ہی نہیں ہے۔ ہم ایک بیوی سے بھی انصاف قائم نہیں کرتے، اس کے حقوق پورے نہیں کر پاتے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ لیکن 4 شادیاں ہم نے ضرور کرنی ہیں، اس پر ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ اور وہیں پر خواتین وہ یہی سوچتی ہیں کہ تم انصاف تو میرے ساتھ بھی نہیں کر پا رہے، تو جب دوسری میری سوتن آ گئی تو پھر میرے ساتھ کیا خاک انصاف کرو گے؟ اور میں اپنے معاشرے میں نے جتنی شادیاں دیکھی ہیں، دوسری پہلی بیوی کے حالات برے ہی رہے ہیں، اس کو خرچہ تک نہیں دیتے، خاوند وقت نہیں دیتے۔ تو اس لیے جو خواتین ہیں وہ جب یہ دیکھتی ہیں حالات تو پھر وہ اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ ساری خواتین 95 میں نہیں آتی، یقیناً وہ مرد بھی جاہل ہے، اور اگر وہ دوسری بیوی جو آتی ہے وہ حق نہیں دینے دیتی تو وہ بھی تو عورت ہے نا، تو وہ بھی تو 95 میں ہی ہوگی۔ پھر آپ یہاں پر دیکھ لیں، پورا دن غیبتیں کرنی ہیں انہوں نے، پورا دن چغلخوریاں کرنی ہیں۔ خاوند کام سے باہر سے آئے گا، خاوند جب بھی باہر سے گھر آئے گا، بیوی چغلخوریاں کرے گی ساس کے خلاف،
सास चुगलखोरियां करेगी बहू के खिलाफ, ये कौन है? खवातीन है। मर्द घर इसलिए आता है कि मैं जाकर बेसुनी करूंगा, नहीं, लेकिन खवातीन में ये सारा कुछ करना आता है, तो ये नहीं आती 95% में। हम तो साहिल साहब के साथ खड़े हैं और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये प्लांटेड प्रोग्राम था। भाई ये प्लांटेड प्रोग्राम नहीं था, ये एक हकीकत है। और फिर लोगों ने बना लिया, सिर्फ मीम्स बन रही है कि साहिल साहब ने उससे पूछा कि तुम्हें ताकूत का मतलब पता है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता। तो इस बात पे तो जेल नहीं कहा उन्होंने। फिर वो अड़ी थी कि तुम सॉरी करो, माफी मांगो, माफी मांगे, तो उन्होंने मांग ली माफी। और क्या कमाल माफी मांगी, उन्होंने कहा कि मैं बेटी इसलिए माफी मांगता हूँ कि मेरी बेटी जाए कि जो लाहौर शहर में बैठी हुई है और 20 साल से बड़ी है और उसको अभी तक तागूत का मसला नहीं पता, तागूत का मतलब ही नहीं पता, कि हर वो चीज जो किताब व सुन्नत से, अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें दूर कर दे, तागूत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि खराबी है उस शख्स के लिए जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया है। अब साहिल साहब ने कहा एक कंटेक्स्ट में कि ये तागूत सबसे बड़ा गुनाह है, तो लोग कह रहे हैं कि शिर्क गुनाह था सबसे बड़ा कल तक। तो भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर किसी और की पैरवी करना है, शिर्क ही है ना। तागूत की माना जब अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम सो गए नमाज को छोड़कर तो तुमने अपनी नींद को अपना माबूद बना लिया, अपनी ख्वाहिश नफ्स को जब अपना माबूद बना लिया तो वो शिर्क ही है ना। तो हर तागूत शिर्क है, तो इसमें क्या मसला है? तो बहरहाल लिबरल्स को, सेकुलर्स को, मुल्हिदीन को बड़ा अच्छा दिया साहिल साहब ने, और खलील रहमान साहब ने भी सही किया। उसने कहा कि आप मुझे अरबी की आयात क्यों बता रहे हैं? कहती है रेफरेंस दो। तो रेफरेंस तुम्हें कहाँ से दे? तीसरे के डब्बे से दे, ये चूड़ियां ला के दे, क्या रेफरेंस दे तुम्हें? किताब व सुन्नत से ही रेफरेंस देगा ना। जब आपने कहा कि मुझे इस बात पे रेफरेंस दो कि जेल को जेल करना फर्ज है, तो उन्होंने आयत पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं है, तो जेल को जेल करना तो फर्ज है। तो जब रेफरेंस दे दिया तो उसके पास कुछ नहीं था, तो कहती है आप मुझे अरबी में याद दे रहे हैं, तो वही रेफरेंस है ना बीबी। तो ये उसने साबित कर दिया कि वो जेलों में से है, वो 95% में से। तो अल्लाह से वजल इनकी रहम फरमाए। तो इसलिए जरूरी था कि हम ये बताएं कि ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, कई लोग साहिल साहब की नफरत में, कई इस्लाम की नफरत में, ये सारे अलग सी पिक्चर बना के दिखा रहे हैं। तो मैंने आपको ये इसका सही रुख बताया कि इस कंटेक्स्ट में साहिल साहब ने खवातीन को जेल कहा है। बाकी जो खवातीन दीनदार हैं और किताब व सुन्नत पर हैं, दीन पर अमल पैरा हैं, उनको इससे कोई तकलीफ भी नहीं है, और वो हमारे सारे आंखों पर हमारे माथे का झूमर। और वो कहाँ जाए है? वो तो आंखों वाली हैं, और अल्लाह ने कहा कि आंखों वाले और ना देखने वाले, बीना और अंधा बराबर नहीं हो सकता। तो ये जो 95% में है ये तो अंधी है, और जो बीना है, जो देखने वाली है, वो हमारे माथों के झूमर है।